السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستكبرين ويغلق ملوكا ويستغرق آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم في أرواحنا لتراب مقدم البلاد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شرف الإيمان عزیزان سید الشہداء، آج شب عاشوراء پہنچ گئی۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ پروردگار نے ان دنیا کے حالات کے باوجود کہ جہاں وائرس کی وجہ سے مشکلات ہیں، پھر اس کے بعد بارش اور یہ ساری مشکلات آپ کے سامنے ہوئی، پھر بھی توفیق ہوئی کہ ہم سید الشہداء کا ذکر کریں، گریہ کریں اور ان کے مقصد کو بیان کریں۔ تو کیونکہ یہ نعمت ہے اور خدا کی بارگاہ میں اس کا شکر ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بارگاہ امام کی بھی لطف اور کرم کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ایام میں ہم پر لطف اور کرم جاری رکھا۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور انہوں نے ہمیں بلایا، کیونکہ وہ جب ہمارے قلب پر نگاہ کرتے ہیں اور اگر ہمارے دل میں ذرا بھی محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے مجلسوں میں ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ یقیناً یہ جو ہم آتے ہیں اس میں ان کا کرم ہوتا ہے جو ہم آتے ہیں، ورنہ آپ کوئی مجھے سننے نہیں آئے ہیں، آپ امام حسین کے غم کے لیے آئے ہیں۔ تو یہی چیز آپ کو کھینچتی ہے، یہی چیز آپ کو بلاتی ہے، چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی آدمی سن رہا ہو، اسی لیے آتا ہے کہ بہرحال ایام عزا ہے، غم ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ پہلے غم ہے، اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کی ہیں۔ تو ہم بہرحال شکر گزار ہونا چاہیے اور بہرحال خیال رکھیں، عاشورہ ختم ہونے کے بعد یہ مت سمجھے کہ وائرس ختم ہو گیا ہے۔ خدا کرے سید الشہداء کے صدقے میں یہ بیماری دور ہو جائے دنیا سے، لیکن بہرحال خیال رکھیں، SOPs کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں، کل جلوس ہے اس میں بھی فاصلے سے چلیں جتنا ہو سکتا ہے۔ اپنی ذمہ داری ایک بحیثیت باشعور قوم کے ادا کرنی ضروری ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ امام یہی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت بنو۔ زینت کب بنو گے؟ جب تمہیں کوئی دیکھے گا اور اگر تمہارا عمل اچھا ہوگا تو ہماری طرف نگاہ کرے گا کہ کس کا ماننے والا ہے۔ اور خود امام فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے وہ ہزاروں میں بھی رہے تو الگ سے نظر آتا ہے۔ تو
تو ہم ایسے بنے، اگر ہم اپنے ملک میں، وطن میں رہتے ہیں، اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، گو کہ سختیاں بھی ہیں، ظاہر ہے یہ ولایت قیمت مانگتی ہے، تو اس ولایت کی وجہ سے مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں اور رہیں گی، قیامت تک رہیں گی، جب تک وہ آخری نہیں آئے گا مشکلات ہیں، جب وہ آ جائے گا تو پھر وہ حکومت الہی ہوگی، خدا کا نمائندہ ہوگا، پھر یہ مشکلات شروع میں حکومت کی تکمیل تک تو رہے گی، لیکن پھر اس کے بعد دنیا بدل چکی ہوگی، دنیا اس طرف پہنچے گی جس کے لیے انبیاء انتظار کرتے رہے، یہ وہ خواب ہے جسے آخری مام میں آ کر تکمیل کرنا ہے، اور ایک ایسی حکومت قائم کرنی ہے جہاں عقلیں رشد کریں گی۔ جتنا بھی دنیا علم ابھی جانتی ہے، جتنا بھی علم جانتی ہے، جتنی بھی انسان ترقی کر چکا ہے آپ کے سامنے ہے، جتنا بھی جانتی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر سارا ذہن اپنی اس طاقت پہ پہنچ بھی جائے تو بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف 2 حروف ہی جانتا ہے، جب امام تشریف لائیں گے تو 25 حروف تک کا علم انسان کو ہوگا، تو سوچیں انسان اس ٹائم کیا کرے گا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی سے کوشش کرے، ابھی بھی جس کے لیے امام غیبت میں ہے لیکن وہ اپنے لیے امام کو حاضر سمجھتا ہے، تو ابھی بھی اس جوان کی عقل باقیوں سے بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ امام کو اپنے لیے حاضر سمجھ رہا ہے، غافل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا امام مجھے دیکھتا ہے، میرے اعمال کو دیکھتا ہے، میری ساری چیزیں امام کے پاس پہنچتی ہیں۔ عزیزان محترم، کربلا ہے ہی یہی کہ ہم آئیں اور کربلا کو اینالائز کریں، کربلا کو میں سے ایکسٹریکشن نکالیں، عبرت حاصل کریں کہ کربلا میں جو معرکہ ہوا ہے، یہ جو 2 گروہ ہیں یہ کون تھے، دونوں کی اندر کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ اللہ کے نمائندے کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے حق ادھر ہی ہے، تو دوسرا کون ہوگا؟ دوسرا باطل ہے۔ اب باطل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آئیں اپنے زمانے میں ان چیزوں کو چیک کریں وہ کہاں پائی جاتی ہیں، جہاں وہ پائی جاتی ہوں گی وہیں پر آج کا باطل کھڑا ہوا ہے۔ کربلا یہی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں بہرحال ان چند دن تک کوشش کی کہ ان معیارات کو کہ جو کربلا دے رہی ہے اس کو اپنے زمانے پر تحلیل کریں، صرف تاریخی گفتگو کر کر انسان چلا جائے، اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوگا، نالج ہوگی، لیکن کمپیریٹیو اسٹڈیز نہیں ہو پائیں گی۔ بہرحال گفتگوؤں کے مزاج ہوتے ہیں، گفتگوؤں کے مزاج ہیں، جو تھیسس یا آرٹیکل لکھے جاتے ہیں اس کے بھی موڈ اور فارم ہوتا ہے، ایک ہسٹوریکل ہوتا ہے، ایک ریسرچ پیپر ہوتا ہے، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے، ایک کرٹیکل انالیٹ ہوتا ہے کہ آپ کرٹیکل انالائز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ ایک آرٹیکل کی فارمز ہیں ڈفرینٹ، جب آپ کچھ لکھتے ہیں ریسرچ پیپر، تو کربلا اپنے دامن میں ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے، چاہے آپ ہسٹری بیان کریں، چاہے آپ اس پہ ریسرچ کر لیں، چاہے آپ ایک فرد پہ ریسرچ کریں، چاہے آپ اس میں سے عبرتیں لیں، چاہے آپ اس کو تحلیل کریں آج کے زمانے کے ساتھ، کربلا اپنے دامن میں سب کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہو سکتا ہے بہرحال آپ نے بہت تحمل کیا اتنے دن تک یہ گفتگو کو سنا، اب یہ ایک روش ہے گفتگو کی، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا اعتراض ہو گیا بھی مولانا صاحب یہ کیا گفتگو کر رہے تھے، وہ کربلا کے بہت سارے زاویے ہیں اور ہر عالم اپنے حساب سے اس زاویوں کو بیان کرتا ہے، اب آپ کے پاس بھی آپشن ہے، جو زاویہ آپ کو اچھا لگے وہ آپ سنیں، ظاہر ہے اب اتنے سارے چیزوں کو بیان تو کرنا ہی ہے نا، کیا کربلا کو 61 ہجری میں ہی رہنے دیا جائے یا اس کربلا کو آج بھی اینالائز کیا جائے کہ آج کربلا کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ تو بہرحال علماء کربلا کو اسی لیے اینالائز کرتے ہیں کہ ہم ظہور تک پہنچ سکیں اور یہ دیکھیں کہ ہم تاریخ کے اندر کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں 2 گروہ ہیں، یہ کربلا میں 2 گروہ ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، یا آپ نہیں چاہتے، آپ کہتے نہیں مولانا بس تاریخ کی باتیں کریں ہم چلے جائیں اپنے گھر چلے جائیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں، تو پھر امام کہاں آئیں گے؟
امام کے لیے زمینہ کون فراہم کرے گا؟ امام کے لیے کون حق پر اپنی جان کو دے گا؟ کون باطل کو سمجھے گا؟ باطل ہے کہ آج کل کے دور میں؟ تو عزیزان محترم، بہرحال جو قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں، بہرحال جن کا ترجمہ ٹوٹا پھوٹا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تفاسیر جو علماء نے بیان کی تھی وہ کی کہ پروردگار نے انبیاء کو بھیجا قوموں میں، اور ان کو جو سب سے پہلی دعوت دی ہے وہ ایک الہ کی، یعنی ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ یہ سارے انبیاء کا مین جو فوکس تھا، ایک خدا کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کی پرستش کرتا ہے، ان سب کو اس سے باہر نکالو۔ کیوں باہر نکالو؟ کیوں کہ کوئی بھی چیز انسان کو کمال پہ نہیں لے کے جا سکتی سوائے توحید کے۔ اس توحید کی طرف دعوت دی ہے، اور یہی اصل ہے، اور یہ عہد انسان جو کر کے آیا تھا یہ فراموش کر دیا، اس نے بھول گیا ہے۔ یہ وعدہ خدا سے کر کے آیا اوپر، لیکن یہاں پہ آگے بھول گیا۔ اس کو یاد کرانے کے لیے انبیاء آئے، اور حضرت شعیب کا میں نے واقعہ آپ کی خدمت بیان کیا کہ قوم کو جا کر کیا کہا کہ تم جو تولتے ہو اس موازین کو، جو میزان ہیں ان کو صحیح تولو، ورنہ فساد ہوگا زمین کے اوپر۔ عزیزان محترم، انبیاء آ کر ہر قوم کو اس کے حساب سے اس کو صحیح کر رہے تھے جو ان میں مشکلات تھیں۔ کہیں جادوگر بہت تھے تو وہاں معجزے عصا جیسے آئے، کہیں بیماریاں تھیں تو حضرت عیسیٰ شفا لے کر آئے۔ عرب کے جاہل دور میں ادبی شعر لکھے جاتے تھے اور یہ بہت پائے کے شاعر تھے، تو قرآن کا معجزہ آیا۔ یعنی ہر نبی اپنے حساب سے آ کر لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ یہ جو میزان کی بات کی گئی کہ صحیح تولو، یہ معیارات جو تم نے مشخص کیے ٹھیک نہیں ہیں، وہ معیار انہوں نے اپنے مشخص کیے ہوئے تھے تولنے کے لیے۔ آج کل کی جو دنیا، آج کل کا جو سسٹم ہے، یہ جو پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جو پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس نے بھی اپنے سٹینڈرڈز معین کیے ہوئے ہیں۔ کیا سٹینڈرڈ ہے؟ اسی جو سٹینڈرڈ ہے وہی دنیا کے سٹینڈرڈ ہیں۔ یعنی دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ دنیا کا ٹاپ بزنس میگزین کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ دنیا کے فلانے اتنی چیزیں کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ کون ریسرچ پیپر، میڈیکل ایفرٹس، کون گولڈ میڈل دیتا ہے؟ کون گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھتا ہے؟ کس کے پاس یہ میزان ہے؟ کس نے یہ میزان قائم کیے ہوئے ہیں؟ جو ان کے میزان پر ہے وہی ہیں، باقی کون ہے؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے۔ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ؟ میں آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یا کسی اور نے یہ میزان قائم کیے ہوئے ہیں؟ کس نے دنیا میں اجازت دی ہے کہ فلانا پاسپورٹ بغیر ویزے کے دنیا میں جا سکتا ہے؟ کس کے ہیں یہ میزان؟ کون یہ ڈیزائن کرتا ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ بینکوں میں ٹرانزیکشن اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر؟ کس نے کیا ہے یہ؟ کیسے ایک ملک پوری دنیا میں جس پہ دل چاہے پابندی لگا سکتا ہے؟ میدان کس کا ہے یہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ میرا ساتھ دیں، تھوڑا سا آخری مجلس ہے، اور بہرحال میں آپ کو ایک نتیجے پہ لا کر، بہرحال باقی آپ کی مرضی ہے، نتیجے سے آگے آپ اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال نتیجے پہ لانا ہے، حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ عاشورہ کا، نہ کربلا کا، کسی کا بھی۔ بہرحال جو ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں وہ ادا کرنے ہیں، یہاں تک لانا ہے۔ اس کے بعد بہرحال ہمیں خود جستجو کرنی ہے، خود آگے بڑھنا ہے، چاہے ہم تیرتے ہوئے جائیں یا پرواز کرتے ہوئے جائیں، اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو آج دنیا نے اپنے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں، یہ سٹینڈرڈ کس نے ڈیزائن کیے ہیں؟ کون ہے ان سارے معیارات کو دنیا میں دے رہا ہے؟ ایسے رہو گے تو ایسا ہوگا، ایسا رہو گے تو قرضہ ملے گا، ایسے رہو گے تو ایڈ ملے گی، ایسے رہو گے تو اسکالرشپ ملے گی۔ کون ہے یہ؟ کس نے دیے ہیں یہ میزان؟ کون سا نظام ہے جو اپنی حاکمیت چاہتا ہے؟ حاکمیت چاہتا ہے نا، یعنی وہ وہاں سب صحیح ہے، وہاں سب اچھا ہے، سب بہترین ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنا اتنا اسٹرانگ میڈیا بنایا ہے کہ کوئی وہاں گیا نہیں ہے مگر گن وہیں کے گاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسا فریم ڈیزائن کیا ہے، ایسے کردار بنائے ہیں کہ بچہ بھی ان کرداروں کو جانتا ہے۔ کہاں ہے؟ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ لیکن یہ بچہ بھی جانتا ہے، اس بچے کو بھی پتہ ہے
کہ دنیا میں مشکل آئے گی تو سپر مین بچائے گا اور کوئی نہیں بچائے گا. کس نے یہ معیارات دیے ہیں اس کو؟ کون ہے جو ان کرداروں کو اس کو دے رہا ہے؟ کون ہے جو مارول اسٹوڈیو ڈیزائن کر رہا ہے؟ کون ہے؟ یہ معیارات دے رہا ہے نا وہ آپ کو کہ یہ ہے گارڈینز آف گلیکسیز، یہ پورے نظام کو بچائیں گے. وہ یہ معیار کو طراحی کر رہا ہے، کوئی اسکیچ بنا رہا ہے، کوئی ذہنوں کو لکھ رہا ہے، نقوش چھوڑ رہا ہے ان کے اوپر. یہ صرف ورچوئل ورلڈ نہیں ہے کہ آپ بولے جی ورلڈ، نا یہ سائبر ورلڈ ہے. اس سائبر کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. مسلمان ان کے نزدیک کیا ہے؟ عرب، بدو، جاہل. اگر آپ ان کی نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھیں تو یہی عرب ہے. ریگستان، اونٹ، یہ عرب، یہ مسلمان ہے. خون خوار، درندہ، یہ مسلمان ہیں ان کے نزدیک. خود کیا ہے؟ حقوق بشر، ہیومن رائٹس. ہم تو کتے کا بھی احترام کرتے ہیں. کتے کا ہی کرتے ہو، انسان کا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ نجس ہو، کوئی نہ کوئی سنخیت رکھتے ہو. ہاں عزیزان محترم، خوب کیسی شکل ہے. جب آتے ہیں وی لو پاکستان، کتنا خوبصورت ہے پاکستان، بیڑا گرک کر دیا پاکستان کا. کس نے کیا؟ تمہیں نے تو کیا، اور کس نے کیا؟ تمہاری امیدوں پر تو یہ ہمارے حکمراں زندہ ہیں. ان کو اپنے اور اپنے گھر والوں کا ویزا چاہیے ہوتا ہے. ان کو اپنی حکومت کے ٹینیور کے بعد تمہارا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے. یہ سارے جاتے کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں پڑھتی کہاں ہیں؟ ان کے اکاؤنٹس کہاں ہیں؟ سارے سب یہیں سے اٹھاؤ وہاں لے جاؤ. وہ تو ملک ایسے ہیں کچھ کہ جہاں پیسہ آتا ہے نکلتا واپس نہیں ہے. نکال کے نکال دیا. میں بھی کیا تھا ایک ایسے ملک، مجھے کہا اکاؤنٹ کھلوانا ہے. میں نے کہا ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارا کیا اکاؤنٹ؟ سارے اکاؤنٹ یہیں پر ہے. میں نے کہا پیسہ ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے بس یہ آنے دیتے ہیں، واپس نہیں دیتے ہیں لوگ ایسے. کیوں ایسی خواہشات ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دل وہی ہے، دل وہی لگا رہتا ہے. تو پھر اس ملک میں کہ بیمار ہوئے اڑ کے چلے گئے. بھائی یہی رہو نا، بیمار ہو تو یہی ہاسپٹل جو تم نے بنائے اتنے عرصے اپنا بھی علاج کراؤ. کسی کو ہارٹ کا اٹیک ہوا وہ بھی اڑ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یعنی خود اسی پر تقیہ ڈیپینڈنٹ ہے، تقیہ کیے ہوئے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اپنے اندر سے اسی کو اچھا سمجھتے ہیں. ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. آگے کھڑے ہو کر 14 اگست کو آگے گفتگو کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں ہمارا وطن ہے، ہم جان دیں گے، ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے، ہم یہ کریں گے. ووٹ آنے سے پہلے بھیکاری بنے ہوئے ہوتے ہیں انتخابات سے، اور بعد میں نظر بھی کوئی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اصل دل ہی نہیں ہے سرزمین پہ. کوئی محبت نہیں ہے. مسلمان کوئی نہیں ہے. اصل دین سے تو تعلق دور کی بات ہے. بس وہ تو مجبوری ہے جو عمرہ کرنے کو گھومنے چلے جاتا ہے بس. ورنہ دیندار کہیں سے تو دیندار لگے آدمی. عزیزان محترم، کیوں ہمارے سب لوگوں کا دل وہاں ہے، خاص طور پہ حکمرانوں کا؟ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس نے جو خوبصورت نظام ڈیزائن کیا ہے، ہمیں یہی لگتا ہے یہی سب سے اچھا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے قرآن کہتا ہے، منافقین کی جب صفت بتاتا ہے، منافقین کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ خدا کو کہتے ہیں، خدا کو اپنا گواہ بناتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو، کہ ہم دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم مصلح ہوں، یعنی ہم اصلاح کریں. لیکن خدا قرآن میں کہتے ہیں منافق ہیں یہ اصل کبھی بھی اصلاح نہیں کریں گے. یہی تو کہتے ہیں ہم غریب ملکوں کی مدد کریں گے، ہم حالات بہتر کریں گے. کیا کیا؟ افغانستان کے ساتھ کیا کیا؟ عراق کے ساتھ کیا کیا؟ سیریا کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا؟ ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے سامنے. سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر چھوڑ دیں، سب سے زیادہ ریونیو دینے والی سڑک ایم اے جناح روڈ ہے، ابھی تک پانی پڑا ہوا ہے.
کیوں؟ یہ استعمار فرعون کا پہلا حربہ ہے، قوموں کو ذلیل کر دو، اتنا ذلیل کرو کہ یہ اپنے بیسکس پہ ہی مرتے رہے ساری زندگی۔ بیسکس ہے نا یہ، تو بھائی پانی کھڑا نہ ہو، یہ تو بیسکس ہے، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسی گاڑیاں چلاؤ جو ہوا میں اڑے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انڈر گراؤنڈ میٹرو چلے؟ ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم ادھر جاتے ہیں، کیا زمین کے اندر ٹرین چلتی ہے، کون سا کمال ہے زمین میں ٹرین چلانا، تمہارے ساتھ ظلم ہوا، تمہیں بتایا ہی نہیں گیا، تمہیں لگتا ہے ترقی یافتہ ملک ہے، کوئی ترقی یافتہ کیا ہے؟ کیا ترقی یافتہ ملک؟ ظاہر کو مت دیکھے کہ یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ورلڈ وار 1 اور 2 کو ملائیں تو انہوں نے 50 ملین کا قتل کیا ہے، 50 ملین کا۔ یہ خونخوار درندے ہیں، یہ نوچنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ محبت وہی ہے، حل وہی ہے، انہی کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ فرعون ہے، وہ فرعونیت کا نظام ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ترقی نہیں کرنے دے گا، کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دے گا جب تک آپ کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ آپ کے سامنے ریولوشن، انقلاب، پابندیاں لگائیں، سختیاں لگائیں، تعلق توڑا، جب تعلق ٹوٹا تو قوم اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو گئی۔ ڈپینڈنٹ کس پر ہے؟ صرف خدا کے اوپر ہے۔ کیوں؟ وہ نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ بہت برانڈ نیو، نہیں، کوئی برانڈ نیو چیز نہیں ہے۔ صرف اپنے اوپر مستحکم استقامت، اپنی نفس پر اعتماد کرنا قوموں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ جب آپ کی نگاہیں یوں ہوں، آپ ہر شخص جو بھی آ رہا ہے دے دو بھائی، کچھ تو دے دو، وہ دیتا بھی ہے اور پھر ذلیل بھی کر رہا ہے آپ کو، تو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے۔ یعنی آپ کا تصور ہے جو حالات ہیں، اب اس مانگنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ابھی دنیا سے مانگیں گے ہمارا شہر ڈوب گیا، خدا کے لیے چندہ دو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، عادت ہو گئی ہے۔ خونخوار درندہ ہے یہ نظام، یاد رکھیے گا، یہ کبھی بھی انسانیت کو پنپنے نہیں دے گا۔ یہی رکاوٹ ہے آخری امام کے ظہور میں، نہیں ہم نے دیکھا یہ آپ کو۔ آپ جتنی دوستیاں کر لیں ان کے ساتھ، آپ اس باعزت کون ہو؟ گفتگو کریں، بات کریں۔ یہ کیسا ہمارا ملک ہے، کبھی ایک ملک دھمکی دے دیتا ہے، کبھی دوسرا ملک دھمکی دے دیتا ہے، جا کے ہم لوگ منتیں کر رہے ہوتے ہیں، جا کے بھائی دیکھو برا نہیں مانو۔ آپ کے اندر استقلال نہیں ہے، استقامت نہیں ہے۔ کربلا یہی تو درس دے رہی ہے، چاہے تم تھوڑے سے کیوں نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہی طرز تھا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہوا شہید ہو جاؤں، بستر پہ لیٹ کر اپنی آبرو ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ آبرو عزت کو امام حسین نے نہیں دیا اپنی، ہاتھ میں نہ ذلت عزت کی موت ہے، ذلت سے زندگی سے بہتر ہے، وہاں فرماتے ہیں۔ وہ کربلا یہی درس دیتی ہے۔ اگر یہ قوم کربلا سے یہی درس نہیں لے پا رہی تو پھر کیا لے گی آگے جا کر؟ وہ یہ حاکمیت رکھتا ہے نظام آج آپ کے سامنے، یعنی اب یہ ایک نئے ورژن کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی تک اس نے جتنی پلاننگ کی تھی ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، کیپٹلزم فیل، سوشلزم فیل، کمیونزم فیل، سب فیل ہو گیا۔ حل نہیں ہے ان کے پاس انسانیت کی نجات کا، خود پریشان ہے، نجات کا حل نہیں ہے۔ نجات پرستی، خشونت، آپ نے خشونت تو دیکھی ان کی، کالوں کو کیسے مارا ہے انہوں نے امریکہ کے اندر۔ انہیں کسی سے محبت نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں نفرتیں ہیں، اور یہی نظام چلا آ رہا ہے آگے آ رہا ہے۔ اب یہ نظام فرعونیت کا حاکم، ابھی جو انہوں نے نیا
جو سیٹ اپ ڈالا پوری دنیا میں کہ 4-5 بلین لوگوں کو کوارنٹائن کیا ہے انہوں نے. ایسے نہیں کہ وائرس نہیں، وائرس اپنی جگہ، بیماری اپنی جگہ، پریکاشنز اپنی جگہ، جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کرو، لیکن جو انہوں نے حل دیا کہ گھروں میں بٹھا دو اور سائبر ورلڈ کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کرو. یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ذہنوں کو رشد نہیں دینا چاہتے کہ آپ کا ذہن جوان کا کمال پہ جائے اور اپنے امام کے لیے قدم بڑھائے. ان کے یہاں پوری یونیورسٹیز ہیں جو صرف شیعہ ازم پر بنی ہوئی ہیں، جو ریسرچ کر رہی ہیں. ہمیں اپنا نہیں پتا، ہم دوسروں کے بارے میں کیا ریسرچ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری قوم کو تو تعلیم سے دور کر دیا ہے، علم سے دور کر دیا، گفتگو ہی نہیں کرو علم کی، انسٹیٹیوشن ہی بند کر دیے، جو تھے انسٹیٹیوشن وہ بھی تباہ کر دیے، جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں تباہ کر دیا ہے. لڑکے لڑکیاں پڑھنے کے بجائے کچھ اور کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے ٹی وی میڈیا کیا تعلیم دے رہا ہے. کوئی اچھا علمی مجھے بتا دیں اگر کوئی پروگرام کسی ٹی وی چینل پہ آتا ہے، یا وہ عجیب سے نمونے آتے ہیں ٹی وی کے اوپر جو پتہ نہیں قوم کو کدھر ڈگر لگا کر گھما رہے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، بڑے ہمیں بہت خوش ہوتے ہیں. کیا گفتگویں ہیں، معیارات دیکھیں قوم کے، کدھر جا رہی ہے گفتگو. اور اگر اب ہم ان مجالس سے اٹھ کر اپنی اصلاح نہ کر سکیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا پھر. یعنی مجھ سے تو کوئی اور گفتگو نہیں ہوتی ہے. یعنی میرے سامنے جو ہے وہ خون جگر کے بہہ رہے ہوں، مجھ سے کوئی اور گفتگو نہیں ہوتی ہے. جانے ہوتا میں مجبور بہت کوشش کرتا ہوں نہیں کروں، میں بھی سادی سی مجلس پڑھ کے گھر چلا جاؤں، مگر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ سید الشہداء کے نام پر آئیں اور تم انہیں سلانے کی کیپسول دو اور یہ گھر چلے جائیں. نہیں ہو سکتا. امام نے اپنے خون کے قطرے سے قیامت تک کے لیے ظلمت کے اندھیروں کو بجھانے کا نظام کیا، بجھانے کا نظام. مصباح الہدیٰ اس لیے کہ یہ ظلمت ہے، یہ جو جہالت ظلمت ہے اس کو ختم کر دو. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو مقابلے میں نظام آیا تھا یزیدیت کا، یہ آج بھی حاکم ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اپنا دشمن، اور دیکھیں نا کتنا خوبصورت کام کرتا ہے دشمن. کیا کام کیا؟ ہمارے ممبر سے تبرہ ہوتا ہے، تبلہ تبرہ تبلہ تبرہ، یہ ہمارے جو ہے وہ فروع دین میں سے ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور ان کے دشمن جو ہیں ان سے نفرت کا ابزار کرنا ہے، یعنی بیزاری کرنی ہے ہمیں. اچھا، اب ہماری یہاں جو تبرہ تھا اس کو تاریخ کے ایک فوکس ایک کھڑکی پہ لگا دیا. اچھا، پوری قوم تبرہ کرتی ہے، اور کرنا بھی ہے. جو دشمن ہے ضروری نہیں ہے آپ کو نام لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تو دشمن جو اللہ کا دشمن ہے اس پر لعنت بھیجو. خوب لعنت بھیجنا چاہ رہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے، جو آل علی کا دشمن ہے. لیکن ہم نے تبرہ کو بھی چند جگہوں پہ لے گئے. اچھا، پوری قوم تبرہ بھی کرتی ہے، واہ بھی کرتی ہے، اب وہ تاریخ کے گوشے میں کھڑا کر دیا. بھائی آج کے دشمن بتاؤ پھر ہوگا تبرہ؟ وہ تو قبر سے نکل کر تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتے. اگر تبرہ کرنا ہے دشمن کا تو آج کے یزید کو للکارو. او بھائیاں نہیں، یہاں مسائل ہو جائے گی مولانا صاحب، یہاں لفافہ بند ہو جائے گا، یہاں پروٹوکول بند ہو جائے گا. یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، دعوت پہ بلاتے ہیں، کھانے پہ بلاتے ہیں، یہ پابندی لگ جائے گی. تو پھر بھائی کس کا تبرہ کر رہے ہو؟ کون سا تبرہ کر رہے ہو؟ صرف زبان کے چٹکلے، صرف زبان کے چٹکلے ہیں عزیزان محترم، کچھ بھی نہیں ہے. اور اب آپ کو بری لگے مجھے نہیں پتا بہرحال، لیکن پوری قوم کو آپ نے اسی پہ لگا دیا ہے. بھائی کچھ تو بتاؤ، یزیدیت کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ جو سامنے لائن کھڑے ہوئے تھے امام کے، کیوں؟ جانتے تھے نواسہ رسول ہے. کیا وجوہات تھیں کہ امام کو جانتے ہوئے امام کو شہید کر رہے ہیں؟ بتاؤ حرام لقمہ تھا، بتاؤ دنیا پرست تھے، بتاؤ اپنی نفس کی خواہشات کے شکار تھے، بتاؤ.
آج کون ہے امام زمانہ کے سامنے کھڑا ہوا بتاؤ؟ تاریخ بیان کرنا آسان ہے. یوں تھے بھاگ گئے، وہ بھاگ گئے تھے بھاگنے والے، ہم نے کب کہا کبھی ان کے اندر طاقت تھی؟ بھاگ گئے تو بھاگ گئے. اب ہر وقت روز بھگاؤ گے کیا ان کو؟ بھائی ایک دفعہ بھاگ گئے وہ یار اور جانے محترم خوب اتنے امپورٹنٹ تھوڑی ہے جو آپ ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ ان کو اہمیت دے رہے ہیں. ہم تو لفٹ ہی نہیں کراتے ان کو، کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے. کسی کی اوقات حیثیت ہو تو خاطر میں لایا جائے. بار بار ایک ہی چیز. بھائی آج بتاؤ، آج کون بھاگ رہا ہے؟ آج کون سامنے آ رہا ہے؟ آج کون ہے دشمن؟ کون ہے دشمن؟ نام بتاؤ ان کی. چلو نام نہیں بتا سکتے تو کم از کم خصوصیتیں تو بتا دو کہ کون تھے یہ دشمن جو انبیاء کے آگے بھی آئے، ائمہ کے آگے. یہ تبرہ یعنی برات، یعنی اظہار برات کرنا، یعنی بیزاری کا اظہار کرنا. یہاں بیزاری کا اظہار تھوڑی ہو رہا ہے. یہاں جب سامنے آتے ہیں مسکراتے ہیں. آپ ہی سب کچھ ہے، آپ سے سب چل رہا ہے. دنیا بھی چل رہی ہے، گھر بھی چل رہا ہے، آپ سے چل رہا ہے. یہ کیسی بیزاری ہے؟ سب کے ساتھ مل رہے ہیں، سب مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، خوش ہو رہا ہے آدمی. مولانا تو ویسے خوش ہو جاتا ہے، کوئی افسر آگے بیٹھ جائے، کوئی بڑا آدمی آگے بیٹھ جائے، ویسے خوش ہو جاتا ہے. ابے بھائی تم جو ہو امام زمانہ کے سپاہی ہو، پریزیڈنٹ بھی تم سے ملے تو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں. یہ دنیاوی لوگ ہیں، انہیں کیا پتا ملکوت کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتا نفس پرواز کیسے کرتا ہے. عالم کتنے عالم ہوتے ہیں، امام ہر عالم میں حاضر ہے. ملائکہ بھی اسی وقت فیض لے رہے ہیں، یہ کائنات بھی اسی لمحے فیض لے رہی ہے. تم اس امام کے جاننے والے، ماننے والے، پڑھنے والے سرباز ہو، تمہارا کیا ان لوگوں سے خوش ہونے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے اچھا کام کرتے ہیں، بہت شکریہ. محرم میں آپ لوگوں نے خدمتیں کی، نوکریاں کی. محرم اجر ہم تو دے بھی نہیں سکتے، یہ تو سید الشہداء کا غم ہے. ہم تو شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اجر سیدہ دیں گی. تو اس میں اتنا کوئی ہونے کی بات بھی نہیں ہے. اور بھائی ملک میں رہتے ہیں، ملک کے شہری ہیں، ملک ہیں، پاکستانی ہیں، حفاظت کرنا، ڈیوٹی کرنا سب کا فرض ہے. اس میں کیا ہے؟ آپ ملک کے لوگ ہیں، کوئی باہر سے تھوڑی آئے ہیں مجلس کرنے کے لیے. ہم لوگ کوئی جو ہم اتنے ہو جائیں، باندھنے لگ جائیں، بھائی یہ کیا، وہ کیا، انہوں نے یہ کیا. کیا کیا ہے انہوں نے؟ بھائی کہیا ان کی ذمہ داری، ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے. کون کرے گا؟ یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا پھر؟ آپ بتائیں. تو سمجھنے کی کوشش کریں جان محترم. دشمن عدو مبین ہے. کون؟ ابلیس. اور میں روایت وہاں بھی پڑھ کے آیا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ روایات میں ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے نا، اس کے مقابلے میں مولا متقیان نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اس ایک مومن کے مقابلے میں شیطان اپنے لشکر کو بھیجتا ہے. اور یہ لشکر پیدل بھی ہوتا ہے اور سوار بھی ہوتا ہے. اور ایک روایت کہتی ہے کہ جو بڑے عرب کے قبیلے ہیں، 2 بڑے قبیلے، ان قبیلوں کے برابر میں ایک مومن کے مقابلے میں شیطان کا لشکر ہوتا ہے. ایک مومن کے مقابلے. اب آپ سمجھ لیں اپنی اہمیت کو کہ مومن، اس لیے کہا نا مومن کی حرمت کعبے سے بڑی ہے، کعبے سے زیادہ ہے مومن کی حرمت. یاد رکھیے، ہم بڑے آرام سے اپنے مومن بھائی کا دل دکھا دیتے ہیں. کعبے سے بلند ہے مومن کی حرمت. اور پھر کہتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ جب وہ ایک مومن مر جاتا ہے تو یہ پورا لشکر دوسرے مومن کی تلاش میں لگ جاتا ہے. روایت کہتی ہے، بیان ہوتا ہے، اگر مومن اس لشکر کے سامنے استقامت دکھائے، یعنی کھڑا ہو جائے، تو ابلیس خود آتا ہے، خود میدان میں آ جاتا ہے ابلیس مومن کے مقابلے میں.
اور جب ابلیس آتا ہے تو پروردگار خود مومن کی حفاظت کرتا ہے. اللہ صلی علی محمد علیہ محمد. آپ سمجھے مومن، آپ سمجھے تو صحیح مومن کو. مومن ہے کیا؟ اس لیے تھوڑی امیر المومنین ہے وہ، یعنی یہاں وہ جن کے امیر ہیں ان کے اندر خاصیتیں الگ ہیں. خدا کا شکر ادا کرے، ہم جیسے بھی ہیں لوگ ہمیں مومن ہی کہتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں ایک ٹولہ خواہ مخواہ میں کافر بولتا رہتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتی. بھائی پوری دنیا میں مومن کہتی ہے، تم کس خوشی میں تم کافر کہہ رہے ہو؟ اب یہ عزیزان محترم گھبراہٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ درس حسینی آہستہ آہستہ دنیا میں پھیل رہا ہے. ان کو ڈر لگتا ہے. یہ پروپیگنڈا کرو کہ 4 لوگ کم از کم 2 کو تو بچاؤ، 1 کو تو بچاؤ. یہ سب کو ہی سمجھ میں آ گیا حسین تو کہیں سارے طارق جمیلی نہ بن جائیں کہیں. ہاں نا، ابھی آپ دیکھیں ان کے سارے علماء یعنی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، بیان کر رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں نے وہ بھی بریکٹ میں آپ کو سمجھایا. اس نے اپنے مولویوں کو کہا بھی ہے بھائی تم خود ہی مجلس پڑھ دیا کرو، اگر یہ انہی کی مجلسوں میں چلے گئے تو یہ کچھ اور اٹھ کے نکل جائیں گے، بن جائیں گے، اس لیے خود ہی مجلسیں پڑھتے رہو. وہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال ہمارا دماغ چاہے تھوڑا سا زیادہ چلتا ہے، اس لیے ہم لوگ چیزوں کو الگ زاویے سے دیکھ رہے ہیں. عزیزان محترم سمجھیں. بہرحال پھر بھی جو پڑھتے ہیں خدا کا شکر ہے، ہمیں ان کا تشکر کرنا چاہیے. اور بہرحال حق بنتا ہے. کوئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ڈیزائن سسٹم غلط ہوا نا، ورنہ امام حسین کون ہے؟ رسول کے نواسے. بھائی رسول سب کے ہیں، رسول کو ہمارے اکیلے کے تھوڑی ہیں، آپ کے سب کے. جس کا رسول ہے اس کا نواسا ہے. اب تمہارا اپنا حق بنتا ہے کہ تم نواسے کو کم از کم. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ کم از کم رسول کی محبت بھی نہیں ہے کہ ان 2 دنوں میں احترام تو کریں کم از کم. آپ خود دیکھیں نا، بعض لوگ آپ کے دوست ہوں گے اہل سنت، احترام ہی نہیں. قصور کس کا ہے؟ سسٹم کا قصور ہے جو دے رہا ہے. عزیزان محترم یہ جو فرعونیت کا نظام ہے یہی جو ہے وہ رکاوٹ ہے اور اسے ختم کرنا ہے. پروردگار نے انبیاء کو بھیج کر فرعون کو ختم کیا. اب فرعون پھیل چکا ہے، یہ الوہیت کو ہر جگہ لے آیا ہے. اس کے نزدیک انسان قیمتی ہے اور اس لیے انسان قیمتی ہے کہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا اس نے. آرام، آسائش، گاڑی، سب کچھ انسان. کیوں؟ کیونکہ انسان اور یہ زندگی سب کچھ ہے، اس لیے سب کچھ کر لو. دوبارہ زندہ. ابھی آپ کسی اپنے جوان سے پوچھ لیں بھائی تھوڑے خیال کر لو، ارے لو مولانا صاحب جوانی پھر کب آئے گی؟ یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ جوانی کب آئے گی؟ بڑھاپے میں تسبیح پڑھ لیں گے، ہاتھ میں پکڑ لیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ لگتا ہے کہ شاید یہ نہ کیا تو زندگی میں مزہ نہیں ہے. یہ کس نے دیا ہے کانسیپٹ کہ زندگی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سب کچھ زندگی میں ہے؟ یہ کیوں نہیں بھول گئے کہ زندگی وسیلہ ہے آخرت کا؟ تو پھر آپ اپنی زندگی میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جہاں آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہو. آخرت کی کھیتی ہے نا، دنیا مزرع الآخرہ، پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کھیتی ہے، اب جو بو گئے وہی نکلے گا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کانٹے بو اور پھر دعائیں کرو اللہ تعالیٰ گندم اگا دے. اللہ گندم ہو کیسے گندم ہوگی؟ کانٹے بوئے تھے تم نے. زندگی خاردار ہوگی، کانٹے بوئے تم نے. پھولوں کی دعائیں بیٹھ کے کرو. سے بچے محنت پڑھائی کرنی نہیں ہے، دعائیں کرواتے رہتے مولانا پاس ہو جائیں. بھائی محنت بھی تو کرنی ہے، محنت بھی تو کرو. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں کچھ کرنا نہیں ہے اور اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، امام جلدی آ جائیں. کہاں آئے؟ کس کے پاس آئے؟ امام. کیا سسٹم بنایا تم نے؟ اب آپ کو تھوڑا بہت تو بہرحال میں
اتنا اچھا جتنا تھا یہ معاملہ سمجھا نہیں سکا واقعا. یعنی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جتنی اچھی یہ گفتگو تھی نا اتنی اچھی میں ڈیلیور نہیں کر پایا آپ کو, لیکن پھر بھی کچھ تو آپ کو سمجھ میں آیا نا باطل کیا ہے. یعنی کچھ تو بہرحال آپ کو کربلا کے پہرائے سے باطل سمجھ میں آیا, کچھ باطل کی تفسیر نظر آئی, باطل کیا ہے. اب باطل کا سسٹم آپ کے سامنے آ گیا, کتنا اسٹرانگ اب ظاہراً ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے مقابلے میں جو حق ہے اور جو حق کا نمائندہ ہے جو غیبت کے پردے میں ہے, اس کو سسٹم کیسا چاہیے؟ سسٹم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہاں بلائیں گے امام کو مجھے بتائیے. بھائی کوئی سسٹم دیں گے, کچھ تو ہو کمپیریٹیولی اس سسٹم کے برابر تو ہو. جتنا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ بتاتے ہیں, جتنا ان کے پاس اسلحہ ہے, جتنا ان کے پاس علم ہے, جتنا ان کے پاس جو بھی ہے, اس کے مقابلے میں امام ایسے ہی آ جائیں گے. اگر خود آنا تھا تو مولا اتنے 100 سال کیوں ہمیں انتظار کروا دیا, آ جاتے. ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ بولے مولانا ہم کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم یہ کربلا ہے ہی اس لیے کہ ہمیں ہر سال بلایا جائے اور بتایا جائے پچھلے سال تمہارے اور کربلا میں اتنا فاصلہ تھا, اب اتنا ہو گیا ہے. جس دن تم کربلا میں ضم ہو جاؤ گے اس دن ظہور ہو جائے گا, اس دن ظہور ہوگا. جس دن تمہیں امام سمجھ آ گیا اس دن ظہور ہو جائے گا. اس کے لیے ہر لیول پہ محنت کی ضرورت ہے. ایجوکیشن ہو, آئی ٹی ہو, اکنامکس ہو, سب سے زیادہ تو سٹی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اپنے ملک میں. شہر کیسے بنتے ہیں, اربن سٹیز کیسے ہوں, ڈرینیج سسٹم کیسا ہو. آج سے وہ موئنجو دوڑو میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر تھا. پانی نکاسی کا نظام اس کے اندر آج سے زیادہ اچھا ہوگا, جا کے دیکھ لیں. یہ تو ہم یعنی وہ کتنے سال ہے, 5000 سال, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کتنے ہزار سال پرانا ہے وہ, ٹھیک ہے. یعنی ہم اس سے بھی بدتر ہو گئے. یہ ہے ترقی یافتہ. یہ سمجھیں عزیزان محترم, جو ہم کہتے ہیں نا بہت ماڈرن دور ہے, ہم بہت ماڈرن ہیں مولانا سے, ہماری دکیانوسی باتیں نہیں ہوتی ہیں. سمجھ آئی نا, یہ ہے ماڈرن. تو 5000 سال موئنجو دوڑو تو ان سے زیادہ ماڈرن تھا کم از کم. بہت ماڈرن ہے ہم لوگ. ہمارے یہاں ہاں سر حجاب تو پرانے لوگ کرتے ہیں, ماڈرن لوگ ہیں ہم لوگ. ہمارے یہاں تو لڑکیاں آج کل انسٹاگرام پہ منقبتیں پڑھتی ہیں. ماڈرن جتنے ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر جانور زیادہ ماڈرن ہے, اس میں کپڑے نہیں پہنتا ہوتے. یعنی یہ ماڈرنائزیشن کون دے رہا ہے آپ کو؟ بھائی یہ میزان آپ کو کس نے دیا ماڈرنائزیشن کا؟ کہاں سے آتا ہے یہ کپڑے ڈیزائن کہاں ہو رہے؟ یہ انسٹاگرام کس نے بنایا؟ فیس بک کا مالک کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وزانے محترم. آپ لگائیں قاسم سلیمانی کی تصویر فیس بک پہ, اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. کیوں بھائی, کیا ٹینشن ہے تصویر سے؟ کیوں؟ وہ ہوتا ہے ہم مالک ہیں اس کے. دیکھ لیا آپ نے مالکیت, حاکمیت دیکھ لی, سمجھ میں آ گیا نظام کون ہے. اگر ابھی بھی ہم سوتے رہیں اور اپنے لیے کوئی چیزیں ڈیزائن نہ کریں, مگر ہمارے پاس کمی ہے ٹیلنٹ کی. جس کے پاس بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ بیچارے کو سسٹم ملک کا ایسا ہے, وہ بیچارہ روٹی روزی کے لیے باہر بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ملک نے پرووائڈ ہی نہیں کیا پلیٹ فارم. لیکن جوان کیسا ہوتا ہے, جانے بس آپ کی زحمت ہے تمام. جوان کیسا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں خدا سے محبت ہو, جس نے اپنی زندگی سید الشہداء کے مصائب سنے ہیں. وہ 16 سال ملک سے باہر رہتا ہے اور دنیا کا بیسٹ پلازما فزکس کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے. 16 سال بعد جب انقلاب آتا ہے تو امریکہ سے واپس آتا ہے. شہید چمرہ اپنی ماں کو آ کے کہتا ہے
کہ جیسا پاک گیا تھا ویسے ہی پاک واپس آیا. تبھی تو امام خمینی نے کہا مرد بزرگ ہے. یہ پلازما فزکس کا PhD ڈاکٹریٹ آ کر کیا کر رہا ہے؟ کردستان کے بارڈروں پر ملک کی حفاظت کر رہا ہے. آخری لمحوں میں اپنی ٹانگ سے مخاطب ہے. اس نے اپنی ٹانگ سے گفتگو کی. کیا ہے کہ تم تھک گئی ہو، مجھے پتا ہے، بس یہ آخری رقص ہے. شہادت سے پہلے اس نے لکھا ہے بس یہ آخری رقص ہے، اب تم آرام ہو جائے گا. اور دہلاویہ میں شہید ہو جاتا ہے. ایسا بتا دیں کہ جب لڑکے گر گئے جنگ میں، جیپ میں ڈالا اور جہاں پر ہاسپٹل تھا وہاں لے کے جاتے، لیکن لڑکوں کا خون اتنا نکل رہا تھا کہ ایک اپنے بھی آپ کے ترکش لگی، خون بہنا شروع ہو گیا. اور اپنا خون اتنا شدید تھا کہ بے ہوش ہو سکتے تھے اور یہ سب نہیں پہنچ پاتے. تو اپنے خون سے کہا رک جاؤ جب تک میں وہاں پہنچتا نہیں. کیسے پہنچ جاتا ہے جوان کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کیونکہ اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے حاضر پاتا ہے، کائنات کو سمجھتا ہے، پتا ہے دنیا محدود ہے. تلک الدار الآخرہ، اصل گھر آخرت کا گھر ہے. ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں عزیزان محترم. یہ دین کہ جس کی آبیاری کے لیے امام حسین کربلا پہنچے ہیں، اگر آج وہ دین ہمارے گھروں میں نہیں تو پھر ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ اگر آج ہمارے گھروں میں حجاب نہیں، باحیا نہیں، تو کیسے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ کیسے دکھائیں گے؟ کہاں زیادہ بھارت آپ نے بہت ہمت کی اور حسن ظن کا مظاہرہ کیا، حسن سماعت کا مظاہرہ کیا ان ایام کے اندر. بہرحال میں پھر بھی آپ سب سے اور بہت سارے بزرگوں سے سب سے معذرت خواہ ہوں کہ شاید جس طرح کی وہ مجلسیں سننا چاہتے تھے ان کو اس طرح کی نہیں ملی. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں. میرے حق میں دعا کریں کہ میں اچھی مجلس جو ہے وہ آئندہ پڑھ سکوں. عزیزان محترم، شب عاشورہ آ گئی. یہ وہ شب ہے کہ آج جتنی خیموں میں بچے ہیں، کل ان ماؤں کی گودیں اجڑ جائیں گی. خیمے ہوں گے مگر جلے ہوئے ہوں گے. جھولا علی اصغر ہوگا مگر جلا ہوا ہوگا. ہاں رات ہے نا، آخری رات ہے، آج کی رات کا مہمان ہے یہ بھائی. دے دے جتنا بھروسہ دینا ہے، جلوس ماتم والا. اور ہم تو پھر بھی کل جلوس میں جائیں گے، شام تک تھک کے واپس آ کر گھر سو جائیں گے. 10 دن محنت کی ہے نا، 10 دن بڑی محنت کی ہے. آپ اور میں تو آرام کریں گے مگر وہ علی کی بیٹی جس کا اصل سفر شروع ہی کل رات سے ہوگا. نا آپ ان ایام میں بچے چھوٹے چھوٹے سبیل پہ پانی پلا رہے ہیں، علم اٹھا رہے ہیں. خدا کرے وہ جو آپ کے محلے کا جوان کھویا ہوا، اللہ کرے صحت سلامتی سے مل جائے. ماں کے لیے بڑا سخت ہے. اگر یہ کربلا نہیں ہوتی تو مائیں صبر نہیں کر سکتی. خدا بہرحال ان کو صبر عطا کرے. ہاں سادھارن محترم، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بچیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، بچیاں گھوم رہی ہیں امام بارگاہ کے آس پاس، سبیلوں میں آس پاس. آپ بڑھ بڑھ کے پانی پلا رہے ہیں مگر یہ حسین کی بچی. بیان ہوتا ہے نا کہ جب یہ سفر پہ گئے ہیں عاشورہ کے بعد، تو جب پانی مانگتے تھے نا تو یہ پانی سامنے گرا دیتے تھے. اسی لیے کہا نا کہ جب بھی پانی پیو امام حسین کی پیاس کو یاد کرو، سلام کرو امام حسین پر. اللہ پیاسا شہید بھوکا ہے.
امام سجاد کئی عرصے تک سالوں گزر گئے. خادم بیان کرتا ہے کہ جب بھی امام کو کھانا لا کر دیا جاتا تھا امام کھانے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے. امام والا کہا میں کیسے کھاؤں؟ امام سجاد علیہ السلام نے تو اپنے سامنے دیکھا ہے نا سب، میں کیسے کھاؤں جب میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. جب گزرتے تھے نا کہ کوئی جانور قربان ہو رہا ہوتا تھا تو امام کہتے تھے اس کو پانی پلایا ہے. کیسے مسلمان تھے. گریہ آپ نے کیا. بہرحال ایک جملہ اور کہوں گا امام سجاد، دوبارہ میں پھر شب عاشورہ آتا ہوں. جب امام اجازت امامت سے آئے نا دفنانے کے لیے جب آئے نا تو پھر اس خاک میں کچھ ڈھونڈنے لگے. ڈھونڈنا آپ جانتے ہیں نا، پہلے تو خود امام نے جس طرح اپنے بابا کو اٹھایا ہے یہ وہ امام جانتا اور کوئی نہیں جانتا. کس طرح اس ٹکڑوں کو جوڑا ہے جو تیروں سے چھلنی ہو چکے. بنی اسد قبیلے نے پوچھا کہ امام کو کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا وہ ایک ہاتھ میں انگلی نہیں ہے. یہ انگوٹھیوں کی خاطر انگلیاں بھی لے گئے. یا سیدہ معاف کیجیے گا، بہرحال شب عاشورہ ہے، آپ بھی اتنے دنوں سے مدینہ سے آئی ہوئی ہیں، یہ پرسہ قبول کیجیے. پرسہ قبول کیجیے جو ہم کہہ رہے ہیں. شب عاشورہ آئی، امام نے خیموں بلایا. اپنے سارے اصحاب ہیں، بنی ہاشم ہیں. امام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے پیاسے ہیں خون کے، انہوں نے جنگ کرنی ہے، تم سے کسی کو لینا نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ، تم سے راضی ہیں، مقامات دکھا دیے جو تم ہے، مطلب تم سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاؤ. نہیں گیا. امام نے کہا کہ شاید سامنے نہیں جانا چاہتے، شمع بجھا دو. روشن چراغ بجھا دیا گیا. پھر جلایا، کوئی نہیں گیا. پھر جلایا، بجھایا. 3 دفعہ یہ عمل ہوا مگر کوئی نہیں گیا. ایسے میں مقتل کہتے ہیں کہ حضرت عباس کھڑے ہوئے، حضرت عقیل مسلم نے عقیل کے بھائی کھڑے. کہا مولا یہ کیا کہا آپ نے؟ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں جو امام کو پہچان گیا ہو اور امام اسے کہے چلے جاؤ. یعنی ان کے لیے تو ایسا تھا جیسے سانسیں بند ہو گئی کہ نہ کرے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی تھی. کہا مولا آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ یعنی کہاں جائیں؟ ہزارہ نہیں ہوتا ہوں. تبھی تو کہا امام نے کہ جیسے میرے ساتھ نہیں تھے کسی کے نہیں تھے. اور امام نے بہرحال شب عاشورہ کے مختلف گفتگو میں تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا ہوں. امام رات کو جو ہے وہ خیموں سے تھوڑا فاصلے پر گئے. راوی کہتا ہے کہ میں امام کے پیچھے رہا. امام محسوس کر رہے کہ امام نے کہا کہ آ گئے تو آؤ. کہا امام نے مجھے وہ مقامات دکھائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حبیب ابن مظاہر گریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر گریں گے. مقامات دکھائے. ایک جگہ جا کر باہر علماء بیان کرتے ہیں. کہا کہ امام نے اسے روک دیا. کہتا ہے کہ امام آگے بڑھے. کہا کہ کسی کے گریے کی آوازیں آ رہی ہیں، اب نہیں پتا کیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہم جانتے ہیں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور کوئی ماں اپنے بیٹے کو تکلیف نہیں دینا چاہتی. ہو سکتا ہے کہ ماں آئی ہو اور اس جگہ جہاں بیٹے نے گرنا ہو وہاں پتھروں کو ہٹا رہی ہو. اجرحمد اللہ، خدا آپ کو اس کا اجر دے. بہرحال رات کی اور گفتگو ہیں، رات کی اور معاملات بھی ہیں. جو حضرت زینب سے بھی گفتگو ہے، حضرت زینب کا گریہ بھی ہے. اصحاب کا حضرت زینب کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم آپ کے بھائی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ رات عجیب رات ہے. اس رات کو بعض پرانے لوگ پڑھا کرتے تھے، اس کا مفہوم برل یہی ہے کہ کاش کہ یہ رات ختم نہ ہوتی.
ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھتی رہی، روزے عاشورہ آ گیا، کیونکہ بہرحال آپ لوگ آج روزے عاشورہ آئے گا تو آپ عرصے عاشور میں مسائل سے بیان ہوا، علماء اکرام آئیں گے بیان کریں گے۔ بہرحال میں اپنی نوکری دے کر آپ سے جو ہے وہ التماس دعا، کیونکہ بہرحال میری یہاں پہ آخری مجلس ہے، خدا نے اگر توفیق دی تو پھر کبھی خدا یہ نوکری کرنے آئیں۔ ہاں عزیزان محترم، ایک ایک کر امام کے لوگ جاتے رہے، شہادت کا جام نوش کرتے رہے۔ اب آپ صرف ایک تصور کریں، ایک شخص صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہو، بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے۔ اچھا جو لاشیں اٹھا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کے لا رہا ہے، نہ، علی اکبر کا، اونو محمد، قاسم، ابھی، اب آپ نام لیتے رہیں اپنے سامنے، حضرت عباس کے بازو، یعنی آپ سوچ رہے ہیں داغ کیسا ہے۔ اس حالت کے باوجود آخری وقت آیا، خیموں سے جدائی کا وقت آیا، الگ ہو رہے ہیں۔ یہ سب سے سخت مرحلہ ہے۔ پہلے جتنی دفعہ بھی گئے ہیں واپس تو آئے ہیں، اب امام بھی جانتے ہیں کہ اب جائیں واپس نہیں آئیں گے، اور اب یہ بہن بھی جانتی ہے کہ جو گیا واپس۔ اب یہ بہن بھائیوں کا معاملہ ہم لوگ سمجھ اس کو پڑھنا آسان ہے، ہاں جانے محترم، بہرحال جو وصیتیں ماں نے کی ہوں گی وہ بہن نے دی، بعض مقاتل کہتے ہیں کرتا تھا وہ دیا گیا، لیکن بہرحال امام سب سے رخصت ہو کر نکلے۔ امام کے دل کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیوں؟ کیونکہ جتنے محافظ تھے اہل حرم کے وہ سب جا چکے ہیں۔ ایک غیرت مند شخص کے لیے بہت سخت ہے، جب تک امام زندہ رہے خیموں کی طرف نگاہ نہیں ہوتی کسی کی۔ اسی لیے امام کے جملے ہیں آخری لمحوں میں، اگر تم جو رہو کم از کم آزاد تو رہو، اپنے آپ کو سمجھو، جب تک میں زندہ ہوں خیموں کی طرف مت جانا۔ لیکن بہرحال پہلے جب امام کچھ اٹھانے جاتے تھے کسی جنازے کو، میت کو، بدن مبارک کو، تو امام خیموں کی طرف سے پریشان نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ حضرت عباس تھے۔ اب حضرت عباس نہیں ہے، اب جب اپنی بہن سے جدا ہوئے، مقاتل میں ایک بچی کا بھی ذکر ہے، ایک چھوٹی بچی ہے جو اپنے بابا سے رخصت کے وقت مل رہی ہے۔ اور اب اس کو جو مقتل کے بارے میں جملے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے محسوس کر لیں۔ اچھا اس کو محسوس کون کر سکتا ہے؟ اس کو محسوس وہ کر سکتا ہے جس کی اپنی بیٹی ہو، جن کی بیٹیاں ہیں خدا ان کو سلامت رکھے۔ لیکن جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا تو جو چھوٹی بیٹی ہوتی ہے وہ باپ سے لپٹتی ہے آگے، بابا کب آئیں گے؟ ہر روز، اس کا ہر روز ہی، جبکہ جانتی ہے کہ روز باپ واپس آتا ہے، لیکن میرا سلام ہو اس بچی پر جو یہ جانتی تھی کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اللہ، کیوں؟ کیونکہ بھائی علی اکبر گئے، جو بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھائی علی اصغر بابا، تو بچی کہتی ہے بابا ہمیں مدینہ واپس لے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ امام فرماتے ہیں بیٹی اب وہ وقت نہیں رہا، اب مجال نہیں ہے جانے کی۔ ہاں، نہ جانے کس طرح اس کو آغوش میں لیا اور نہ جانے کیا کیا۔ اب آغوش میں یہ بچی آئے گی، بچی سینے پہ آئے گی، مگر جب آئے گی تو سر تن سے جدا ہو جائے، سر تن پہ نہیں ہوگا، اور شام غریبہ میں یہ بچی سوئے گی، یہ سر نہیں ہوگا، آپ کا سینہ ہوگا۔ ہاں دادا محترم، امام سواری پہ سوار ہو، بس آپ نے گریہ کیا قبول ہو گیا، بس میں ایک مراحل تک لاتا ہوں، بہرحال آپ سے التماس ہے۔ تو امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، چلنا شروع ہوئی، نہ جانے کیسے
یہ دل جو ہے، امام کو خوف نہیں ہے، یہ مت سوچیں کہ امام کو موت کا خوف ہے، جان کا، امام کو صرف اہل حرم کی فکر تھی اور وہ بھی کیونکہ خدا کے لیے تھا، اسے بھی امام نے چھوڑ دیا۔ یہی تو اسلام سکھاتا ہے، اللہ کی راہ پہ چلو، پیچھے خدا والے سے۔ امام جانے لگے، پیچھے سے آواز آئی، محنت محنت آہستہ چلو ذرا پھر آپ۔ امام نے مڑ کر کیا دیکھا، بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ بہن نے کہا کہ مجھے ماں کی بات یاد آ گئی ہے، ماں کا نام سننا تھا۔ امام نیچے تشریف لا گئے۔ بہرحال بیان ہوتا ہے کہ بیوی نے گردن پہ بوسے دیے۔ کیوں دیے یہ تھوڑی دیر میں آپ کو واضح ہو جائے گا۔ امام گئے، بس میں بہت مختصر کرتا ہوا، میں پورے مسائل بیان نہیں کرتا دن کے، نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ ہم سن سکتے ہیں۔ یہ امام تھے اور ان کی بہن تھی جو چند قدموں کے فاصلوں سے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ امام نے بہرحال امام تھے، امام نے نصیحتیں کی، امام نے کوشش کی، نہیں مانے، امام نے جنگ کی۔ صدا گئی کہ حسین بس پھر امام تیار ہو گئے، رزن پہ قبر تسلیم۔ مقتل کے جملے میں پتھر آیا، امام کی پیشانی پر لگا، امام کی پیشانی پر لگا، خون بہنا شروع ہوا۔ امام نے اپنے کرتے سے خون صاف کرنا چاہا، ہرملا نے 3 پھل والا تیر امام کے سینے پہ پیوست کیا۔ تیر کا آنا تھا، امام اپنے توازن کو برقرار نہ رکھا۔ عجیب مخاطب ہیں، عجیب کیفیتوں کو لکھتے ہیں، نہیں پتا کیا تھا۔ ایک ایسا مقام آ گیا کہ جہاں پر جس کے پاس جو تھا، مقاتل جس کے پاس جو تھا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار کا وار لگایا، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر لگائے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنی ٹانگوں سے اہانت کی۔ کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے کہ جب امام زمین پر آئے ہیں نا زین سے، اب یہ امام کو گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں جان ہے کہ نہیں ہے۔ اب ذرا سی جان نظر آتی ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں۔ ہاں زاداران محترم، بس وہ پھر وقت آیا، شمن جالسن، شمن سینے پر آ کر بیٹھ، زہرا کمائی گزر گئی، آ کر بیٹھ گیا اور اپنے خنجر سے نہیں کر پایا۔ دوسرے کا بیان ہوتا ہے اس نے پشت سے 12 ضربتیں لگائی، بس اس نہیں پڑھ سکتا، میں خود نہیں پڑھ سکتا نہ عزیزان محترم۔ بس اب ایسے کیفیت ہے، اسے کیفیت ہے کہ جس کو میں بس آپ کو خدمت میں کہ جب یہ سب ہوا تو شاعر جو ہے وہ کہتا ہے، اس کا بس میں ترجمہ آپ کی خدمت میں، شاعر کہتا ہے کہ بہن خیموں سے قتل گاہ دوڑتی رہی، جب پہنچی تو دیر ہو چکی، شمر کے ہاتھ بالوں میں تھے اور سر پر دعویٰ تھا۔ ہاں جب یہ پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ اس بہن نے اس دشت میں ایک ماں کو دیکھا جو بے ہوش ہو رہی تھی،
ہاں مگر جب پہنچی دیر ہو چکی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیں گے خون رگوں سے بہہ رہا تھا. اور مگر جب یہ پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. آزادار محترم یہ بہن تل زینبیہ سے کھڑی یہ دیکھتی رہی. ارے میرے ماں کی آخری کمائی سمر کے ہاتھوں میں ہے. بی بی کہتی ہے یا بتا واہ محمدہ تقبل منا. ارے ہماری قربانی کو قبول کر لیجئے.